ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشی معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، 22واں روزہ اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ ہم مکمل کر چکے، اور میں نے اپنے خطبہ میں 22ویں پارے کی ہی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ اور سبب ہے، جس کے لیے آپ کی پوری توجہ اور انہماک درکار ہے۔ کل میری ملاقات ایک شخص کے ساتھ ہوئی۔ اب وہ شخص، اس کا پہلے آپ کو میں تھوڑا سا تصور پیش کروں کہ ایک بینک کے باہر کھڑا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اور اس کی صحت دیکھ کے ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ سیکیورٹی نہیں کر رہا بلکہ کسی مجبوری کے تحت ہی اسے رکھا ہوا ہے۔ اور شکل و صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس بندے نے کبھی مسجد کی زیارت بھی کی ہو یا نہ۔ لوگوں کا رش ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل آپ کا خوشاب روڈ خیام چوک سے لے کر شدید بندش کا شکار بھی تھا۔ مسافر، مریض، ساری پریشان ہیں۔ اسی طرح کا رش اس سیکیورٹی گارڈ کے سامنے بھی لگا ہوا ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اس بندے کی صحت دیکھیں اور اس کا نظریہ اور سوچ دیکھیں۔ لوگ سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ تو کل کیا تاریخ تھی؟ بتایا بھی آج 21 ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا ہوا تھا؟ تو کچھ کہتے ہیں کہ پتہ ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں پتہ، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آج کیا ہوا تھا۔ کہتا ہے آج کے دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ روڈ بند ہے۔ اب جہاں تک پچھلی بات ہے وہ ساری ٹھیک ہے،
سیدنا علی ہمارا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی کہ جناب علی شہید ہوں گے، وہ ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے میرے علی، آپ کی عظمت اور مقام میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کے ہاں سیدنا ہارون کا مقام اور عظمت تھی۔ لیکن سوال میں یہ کرتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا خطبہ ہے، وہ کون سی نصیحت ہے، وہ کون سا حکم ہے، وہ کون سا آرڈر ہے کہ جس میں میرے علی نے یہ درس دیا ہو کہ جس دن میری شہادت کا دن آئے تم نے ٹریفک جام کر دینی ہے، آمد و رفت معطل کر دینی ہے، راستے بند کر دینے ہیں۔ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا درس اور سبق تو انسانیت کو ریلیف دینے کا ہے، تکلیف دینے کا نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات وہ اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو کتے رافضی تو نہیں؟ کہتے نہیں نہیں، میں الحمدللہ اہل سنت ہوں۔ دوسرا سوال میں نے کیا، آپ یہ بتائیں کہ 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے کچھ نہ کچھ ہویا ہے ایسی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ بے انصافی ہے، یہ بے اعتدالی ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا تعارف اور ان کا یوم شہادت متعارف کروا دیا اس کو ماننے والے نے اپنی شرائط کے مطابق۔ لیکن جو صدیق کو ماننے والا ہے، جو فاروق کو ماننے والا ہے، جو عثمان کو ماننے والا ہے، جو ام المؤمنین سید عائشہ کو ماننے والا ہے، وہ خاموش رہا اور اس نے اپنی ان مقدس ہستیوں کا تعارف وہ پیش نہ کر سکا کہ اس دن میری اور تیری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم وفات ہے، لیکن اس کا کیوں نہیں پتا؟ اگر آج بزرگ کو نہیں پتا تو نوجوان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اگر نوجوان کو نہیں پتا تو کل کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان تمام ہستیوں اور شخصیات کی کیا خدمات ہیں، کیا تعارف ہے، یہ سارے کا سارا مٹ جائے گا۔ 22واں پارہ اس کے آغاز میں اللہ مالک کائنات نے قرآن کریم کا ایک حکم نازل فرمایا ہے، اور خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اے میرے پیغمبر کا اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور کر دے، دنیا کے خیالات اور دنیا کے رجس کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب غور کیجئے، توجہ ہے نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو میرے قریب ہو جائیں تمام ساتھی، یہ جو گیپ ہے اسے ختم کریں، ذرا قریب آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے درس نہیں دینا، میں نے تھوڑی سی سمجھیں کہ آج کلاس ہی پڑھانی ہے آپ کو، اس لیے قربت چاہیے آپ کی۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد ہم اس کا مصداق بناتے ہیں صرف 5 لوگوں کو۔ ایسے ہی ہے، یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہل بیت ہیں وہ 5 افراد تھے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد
سیدنا حسنین کریمین سیدنا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ زیادتی نہیں کہ جن کے لیے آیت اتری ہے ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ جن کے لیے یہ آیت اتری ہے ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ سنیے، یہ چاروں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، پیغمبر کے داماد، میرے پیغمبر کی بیٹی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہیں، لیکن آپ سے، مجھ سے، پوری دنیا سے رافضی نے منوا لیا کہ یہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں منوا سکے؟ ہم کیوں نہیں بتا سکے؟ ہم کیوں نہیں پہچان کروا سکے؟ ہم کیوں نہیں غلط فہمی دور کر سکے کہ اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں تو پیغمبر کی بیویاں ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب ماں اہل بیت ہوگی تو بیٹے شاخیں ہیں، داماد شاخ ہے، نواسے شاخ ہیں۔ جب آپ بنیاد کو اہل بیت مانیں گے تو فروعات اہل بیت ہوں گی، اور بنیاد ہی آپ نے نکال دی، بنیاد کو ہی آپ نے نہ مانا، تو پھر فروعات کو آپ کیسے اہل بیت میں شمار کر رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے کہ آیت کریمہ کا مصداق میرے پیغمبر کی بیویاں ہیں، نبی کی ازواج مطہرات ہیں۔ ذرا قرآن کریم مجھے ایک دے دیجئے گا، میں اس رکوع کا ترجمہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس سیاق و سباق کو، اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو، خالق کائنات کے خطاب کو ذرا جلدی کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ میرا رب یہ خطاب کن کو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے نبی کی ازواج مطہرات آئیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی عورتیں، یہودی اور عیسائی عورتیں، ذبائش، آرائش، زیورات اور ان کے اخراجات بے بہا ہیں۔ امام کائنات، آپ تھوڑا سا ہمارے راشن میں اضافہ کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر، اب تو الہ العالمین نے فتوحات عطا کر دی ہیں، اب تو تنگی کے دور گزر گئے ہیں، ہمارا کوئی خرچہ بڑھا دیا جائے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے۔ آپ ناراض کیوں ہوئے؟ اس بات پہ ناراض ہوئے کہ یہ بیویاں مصطفیٰ کی، گھر پیغمبر کا، نسبت نبی کی ملی ہے، اور دنیا کا خیال ان کے دل و دماغ میں آیا کیوں؟ اس بات پہ میرے نبی ناراض ہوئے۔ میرے پیغمبر کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، لیکن اگر آج کوئی دنیا کا انسان ناراض ہو اور یہ کہے کہ دیکھیں ان ازواج مطہرات نے پیغمبر سے خرچے کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی کو اخراجات کی ضرورت ہو تو وہ کس سے مانگتی ہے؟ شوہر سے ہی مانگتی ہے نا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ دو رشتے تھے۔ آپ ان کے پیغمبر بھی ہیں، آپ ان کے شوہر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات گھروں کی کیفیت کیا ہے؟ ام المؤمنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، اپنے شاگردوں کو فرماتی ہیں، اپنے بھانجوں کو بتاتی ہیں، فرمایا بیٹا واللہ ان کننا لننظر الی الہلال، بعض اوقات ہم ایک چاند دیکھا کرتی، وہ مہینہ گزر جاتا،
اگلا مہینہ شروع ہوتا وہ بھی گزر جاتا، تیسرا مہینہ شروع ہوتا اور پیغمبر کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی، چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، روٹی نہیں پکا کرتی تھی۔ فرمایا امی جان پھر یہ 3 مہینے آپ کا گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا؟ فرمایا بیٹا یا کھجوریں یا پانی، الاسودان، ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ دستیاب نہیں ہوتا تھا، یا میرے پیغمبر کا کوئی صحابی ساتھی کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیج دیتا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ تحفہ مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو کھلا پلا دیتے تھے، کبھی ہماری طرف بھیج دیتے تھے۔ یہ گزارا تھا، یہ حالت تھی۔ سوال کیا، میرے پیغمبر ناراض ہوئے، ناراضگی کے عالم میں امام کائنات نے 1 مہینہ بائیکاٹ کیا۔ 1 مہینہ بائیکاٹ کرنے کے بعد خالق کائنات نے جبریل امین کو روانہ کیا، فرمایا جائیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیات دیں اور امام کائنات کو کہیں کہ یہ مطالبہ اور یہ آفر اپنی بیویوں کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ نے یہ 2 آیات دیں، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں یہ دنیا کی رونق چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کے زیورات چاہیے تو آؤ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تمہیں زیورات دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو محمد اور سونا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، پیغمبر اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں یہ زیورات چاہیے تو مصطفیٰ کا در اور گھر چھوڑنا ہوگا، پھر نسبت پیغمبر نہیں ملے گی، پھر پیغمبر کا گھر نہیں ملے گا، پھر مصطفیٰ تمہارے شوہر نہیں ہوں گے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور دوسرا آپشن یہ بھی ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اب یہ 3 کا فگر آپ نے نوٹ رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، تمہیں اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، 3 چیزیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین اجر تیار کیا ہے۔ یہ آیات اتری، آگے یہی خطاب چل رہا ہے۔ میں یہاں سے آ کے بات دوبارہ شروع کروں گا، پہلے اس رکوع کو سرسری آپ سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ یہ آپ پریشان نہ ہوں، بالکل یہ ساری زندگی کا حصہ ہے، یہ کھانسی آئے گی یہ پھر ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، بیٹھیں، تشریف رکھیں، توجہ کریں آپ۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، یاد رکھو، اب غور کیجئے، اگر تم میں سے کوئی عورت اس سے غلطی کا ارتکاب ہوا تو رب کیا فرماتا ہے؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب ڈبل ہوگا، عذاب ڈبل ہوگا۔ باقیوں کے لیے سنگل، باقیوں کے لیے، تمہارے لیے ڈبل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے خالق کائنات رب ذوالجلال وجہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ چنیدہ ہستیاں ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، پیغمبر کا در اور گھر ہے، پیغمبر کا اہل بیت ہے، میرے مالک کائنات، ان کے لیے عذاب ڈبل کیوں؟ مجھے جواب یوں ملتا ہے کہ غلطی بیگانہ کرے تکلیف نہیں ہوتی، غلطی اپنا کرے تکلیف ڈبل ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بعض اوقات شاگرد استاد کو کہتے ہیں ہمارا تو واہ پڑتا رہتا ہے نا، بھائی استاد جی ہم آپ کا احترام زیادہ کرتے ہیں، جب ہم غلطی کرتے ہیں تو سانو سوٹے بھی تسی زیادہ ہی پھیر دے ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ بھی اگر کوئی وابستہ ہے یقیناً یہ سوال آتا ہوگا، تو جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اتنے قریب ہوتے ہیں، بااعتماد ہوتے ہیں، آپ کی صلاحیت پر، آپ کی نیکی پر، آپ کے تقوی پر استاد کو اعتماد ہوتا ہے
تو آپ سے تصور نہیں ہوتا کہ آپ یہ غلطی کریں گے، جب آپ کریں گے تو سزا بھی آپ کو ڈبل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے میرے پیغمبر کی ازواج کو کہا اگر تم سے غلطی ہوئی تمہاری سزا ڈبل۔ کیا مطلب ہے؟ کائنات کے اندر کوئی عورت میرے پروردگار عالم کو اتنی محبوب نہیں جتنی محبوب پیغمبر کی بیوی ہیں، کوئی اور عورت میرے رب ذوالجلال کے اتنی قریب نہیں جتنی قریب پیغمبر کی بیوی ہیں، کوئی اور خاتون میرے رب کے ہاں اتنی مقدس نہیں جتنی مقدس پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چل رہا ہے، فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اس کا اجر بھی ڈبل ہوگا، اس کا اعزاز بھی ڈبل، اس کا نتیجہ بھی ڈبل، اجر بھی ڈبل۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کیا۔ سلسلہ چل رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی ازواج دنیا کی کوئی عورت تم جیسی ہے ہی نہیں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو تو، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں لچھے دار لہجے میں اجنبی مرد سے بات نہیں کرنی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں دل کا مریض اس کے دل میں کوئی اور خیال نہ آ جائے، اور بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ کون بولیں؟ اب آپ کو بولنا پڑے گا، سارا دن ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے، اب تو افطار کیا ہوا ہے نا، ہن بولنا شروع کر دو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹکی رہو۔ کون؟ پیغمبر کی بیویاں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت والی زیب و زینت نہیں کرنی۔ کون؟ پیغمبر کی بیویاں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کون؟ پیغمبر کی بیویاں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ کون؟ خطاب کن کو ہے؟ پیغمبر کی بیویاں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کون؟ کن کو حکم ہے؟ کن کو خطاب ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر کی بیویاں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اب وہی آیت آ گئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارادہ ہے اے میرے نبی کا اہل بیت، اللہ خالق کائنات تم سے رجس کو، نجاست کو، دنیا کی غلاظتوں کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ کن کو؟ آیت کا ٹکڑا یہ پڑھا جاتا ہے، پچھلا سیاق و سباق سارا چھوڑ دیا جاتا ہے، پس منظر سارا چھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا نہیں جاتا، اور یہ باور کرایا جاتے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یا اس آیت میں داخل یا اس آیت کا خطاب پیغمبر کے علی کو ہے یا نبی کے حسنین کو ہے یا پیغمبر کی بیٹی کو ہے۔ یاد رکھیے یہ کہاں کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر غلطی کریں تو سزا ڈبل ہو، ازواج مطہرات کی نیکی کریں اجر ڈبل ہو، ازواج مطہرات کا اور روکھے سوکھے پر گزارا کریں، ازواج مطہرات دنیا کا مطالبہ نہ کریں، ازواج مطہرات بھوکی رہ کر 3 مہینے گزارا کریں، ازواج مطہرات گھر میں ٹکی رہیں، ازواج مطہرات دور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑیں، ازواج مطہرات حضرات گرامی نرم اور لچھے دار گفتگو اس کو بند کریں، ازواج مطہرات گھروں میں ٹکی رہیں، ازواج مطہرات نماز پڑھیں، ازواج مطہرات زکوٰۃ دیں، ازواج مطہرات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ازواج مطہرات۔ کیوں؟ رب حسن و حسین کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور حضرات یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا نظام ہے، یہ 2024 دا الیکشن نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ ووٹ کسی کا ہو نکل کسی کا ہے۔
مور کہیں لگے نکلے کہیں پہ، جتے کوئی حلف کوئی اٹھائے. سمجھ آئی؟ یہ نظام آپ کے پاکستان میں تو چل سکتا ہے، قرآن میں چل سکتا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے مصداق، میرا ایمان ہے، پورے دھڑلے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، اور لوگوں کو اندھیرے میں نہ رکھیے، بیان کیجئے. ہاں، ایک حدیث اس کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، چادر میرے پیغمبر کے جسد یا تھر پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ آئیں، چادر میں لے لیا. میرے پیغمبر کے علی آئے، چادر میں لے لیا. حسنین کریمین آئے، چادر میں لے لیا. اور میرے نبی نے دعا کی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے مصطفیٰ کا اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر. بالکل ٹھیک ہے حدیث، میں مانتا ہوں یہ پیغمبر کا اہل بیت ہیں، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فطہرہم، اللہ ان کو پاک، بولو پاک کر، اللہ ان کو پاک کر. قرآن اعلان کیا کر چکا؟ کہ پاک کر چکا، ڈگری دے چکا، طہارت کی ڈگری دے چکا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے یہاں جامعہ میں امتحان ہو، ایک بچہ کلاس کو ٹاپ کر جائے، یہاں پہ اس کے نتیجے کا اعلان ہو جائے، پتہ چلے کہ اس نے پہلی پوزیشن لے لی ہے، وہ مہمان کے ہاتھوں انعام بھی لے لے. آدھے گھنٹے کے بعد وہ بچہ آ کے پھر کہے استاد جی میں نے پہلی پوزیشن دیو، آپ کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے اسے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں غور کرتا ہوں جی، کیا کہیں گے؟ آپ کہیں بیٹا لے چکے ہیں، آپ کا تو مطالبہ ہی فضول ہے، یہی کہیں گے؟ آپ کی تو پوزیشن آ چکی، جو آپ کو مل چکا اس کا مطالبہ کرنے کا کیا مقصد؟ میرے پیغمبر نے کہا اللہم طہرہم، اے اللہ میرے علی کو طہارت کی ڈگری دے، حسنین کو دے، میری فاطمہ کو دے. میں سوال کرتا ہوں، تیرے نظریے کے مطابق انما یرید اللہ میں اگر یہ چاروں افراد داخل تھے اور رب اعلان کر چکا تو میرے پیغمبر کے ماننے کا مطلب کیا؟ مانگنے کا مطلب کیا؟ سوال کرنے کا مطلب کیا؟ اگر یہ پہلے مل چکا تو مطلب، مقصد کیا؟ مقصد یہ میں آپ کو اب سمجھاؤں کہ قرآن میں خالق کائنات یہ طہارت کی ڈگری میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو دے چکا. میرے نبی نے کہا اے اللہ یہی ڈگری جو میری بیویوں کو دی ہے وہ میری بیٹی کو بھی دے دے. یہ ڈگری جو قرآن نے میری ازواج کو دی ہے، میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے حسنین کو بھی دے دے. خالق کائنات یہی ڈگری جو تو نے میری عائشہ کو دی ہے، حفصہ کو دی ہے، زینب کو دی ہے، ام حبیبہ کو دی ہے، ام سلمہ کو دی ہے، میں دعا کرتا ہوں میرے علی کو بھی دے دے. یہ دعا میرے پیغمبر کی ہے. تو آئیے مسلک اہل حدیث مسلک اعتدال ہے. میں کہتا ہوں طہارت کی ڈگری پہ فائز ہیں پیغمبر کی بیویاں، انہیں قرآن نے ڈگری دی. حسنین کریمین بھی فائز ہیں، علی بھی فائز ہیں، فاطمہ بھی فائز ہیں طہارت کی ڈگری پر. انہیں یہ ڈگری پیغمبر کی زبان نے دی. جن کو نبی نے اہل بیت قرار دے کر طہارت کی ڈگری عطا کی ہے ان کا بھی احترام کر، اور جن کو رب نے قرآن میں ڈگری دے کر انہیں طہارت دے کر نجاستوں کو دور کر دیے ان ازواج مطہرات کا بھی احترام کر. عجیب شور برپا کیا ہوا ہے، اور سال بھر یہی محنت کی جاتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ ایک الگ تعریف ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک الگ حصہ ہے، اور اہل بیت الگ افراد ہیں. اور جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے 5 کے علاوہ چھٹا بندہ آپ داخل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. نبی کے اہل بیت ضرور ہیں لیکن صرف اتنے ہی نہیں. اگر نواسی اہل بیت ہیں تو امامہ بنت زینب بھی تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی. حضرت عثمان کی اولاد بھی تو پیغمبر کے نواسے تھے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اگر بیٹیاں اہل بیت ہیں
جیسے سیدہ فاطمہ اور کوئی شک نہیں، تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ تین بھی تو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ان کا کیس آپ کیوں نہیں پیش کرتے، کیوں نہیں لڑتے؟ انہیں کیوں نکالا جاتا ہے اہل بیت سے؟ ان کا ساتھ تذکرہ کیوں نہیں؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ صفائی اور یہ بیان اور یہ تبلیغ اور یہ سمجھانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ ہم جو لوگوں پہ غصہ کرتے رہیں کہ وہ اپنا نظریہ دے گیا، آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ کا نظریہ سمجھ آئے گا۔ قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن کی لغت کو دیکھ لیجئے۔ قرآن نے کہا کہ کسی بھی فرد کی بیوی اس کا اہل بیت ہوتی ہے۔ بہت سارے دلائل میں عرض نہیں کر سکتا، وقت اتنا طویل نہیں، لیکن ہم قرآن کے ایک مقام کی طرف جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم ہے، تشریف فرما ہیں، کچھ مہمان آ گئے، جناب ابراہیم اندر گئے، چھری تیز کی، بچڑے کو پکڑا، چھری چلائی، چھری چلانے کے بعد گوشت بھنا، سیدنا ابراہیم لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس في نفسه خیفہ، سیدنا ابراہیم نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ کھانے کی طرف آ ہی نہیں رہے، جناب ابراہیم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ لوگ کسی اور پروگرام پہ ہیں کہ میری مہمان نوازی قبول نہیں کر رہے، کو پیار محبت والا معاملہ شروع نہیں کر رہے۔ جناب ابراہیم کے خوف کو دیکھا، کہنے لگے ابراہیم ڈرے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم مالک کے کائنات کے فرشتے ہیں، اور جو نوری ہو وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ہم خالق کے کائنات کے فرشتے ہیں، ہم آئے ہیں قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے جناب ابراہیم پریشان ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب پریشانی کو دیکھا، فرمایا اے ابراہیم، ایک بیڈ نیوز سن کر، ایک تباہی اور بربادی کی خبر سن کر آپ پریشان ہو گئے ہیں، ہم آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دیتے ہیں، اچھی خبر بھی دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اللہ مالک کے کائنات کی طرف سے آپ کے لیے بیٹے کی خبر لے کے آئے ہیں۔ بڑھاپے کا عالم ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، بیٹے کی خبر مل گئی، اور بیوی دروازے کی اوٹ سے یہ ساری گفتگو سن رہی ہے۔ یہ سنتے ہی انگلی اپنے منہ میں لے گئی حیرت کے مارے، اور کہنے لگی یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، ہائے افسوس، اس عالم میں، اس عمر میں، اس ٹائم میں، اس سن میں بیٹا جنم دوں گی، بچہ پیدا ہوگا بڑھاپے کے عالم میں۔ کیا خیال ہے؟ بڑھاپے تے کوئی بندہ تیسری چوتھی شادی کرا لوے تے لوگ نہیں، کیا خیال ہے، برداشت کرتے؟ ادھر تو بچے کی بات ہو رہی ہے، اس عالم میں بیٹا ہوگا۔ فرمایا ہاں ہوگا، فرشتے کہتے ہیں ہوگا، اور یہ بھی کہا اتعجبین من امر اللہ، یہ تو اللہ کا امر ہے، تو اس سے تعجب کرتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پروردگار عالم کے سامنے کون سا بعد ہے؟ وہ خالق کائنات چاہے بغیر ماں اور باپ کے آدم کو بنا لے، وہ چاہے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو میرا مالک جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے۔ یا اللہ، تاک رات ہے، 23ویں رات ہے، رمضان کی رات ہے، اس مسجد میں جتنے بھی جوڑے ایسے بیٹھے ہیں جو بے اولاد ہیں، اپنی رحمت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ ایسا میوہ ہے جو تیرے انبیاء نے تجھ سے مانگا ہے۔ آپ تعجب کرتی ہو، اور فرشتوں نے کہا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ اہل البیت، اے پیغمبر کا اہل بیت، کون کھڑی تھی؟ سیدنا ابراہیم کی بیوی اکیلی، ابھی اولاد ہوئی نہیں، بچہ ہے ہی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ جب بیٹا بیٹی نہیں ہے تو نواسی اور داماد تو دور کی بات ہے، کوئی بھی نہیں۔ ان کو اللہ کے ملائکہ، رب کے فرشتے کہتے ہیں اہل البیت،
اے پیغمبر ابراہیم کا اہل بیت، قرآن کریم کی لغت نے بتا دیا کہ اگر ابراہیم کی بیوی سیدہ ہاجرہ وہ حضرت ابراہیم کا اہل بیت ہو سکتی ہیں، تو قرآن نے کہا پھر پیغمبر مصطفیٰ کی بیوی عائشہ وہ نبی کا اہل بیت کیوں نہیں؟ نبی کی دیگر ازواج مطہرات وہ میرے نبی کا اہل بیت کیوں نہیں؟ میرے نبی کی حدیث، جب ماں جی عائشہ پہ تہمت لگی، آپ پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہیں اور بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام، کوئی بندہ تم میں سے ایسا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو اس بندے کو سمجھائے، وہ بندہ کہ یبلغ آذاہ فی اہل بیتی، جس کا شر میرے اہل بیت تک پہنچ گیا ہے۔ اس اہل بیت سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر نے خود بتا دیا کہ لوگوں کہیں بھول نہ جانا میری ازواج مطہرات میرا اہل بیت ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، دونوں آیتیں اتری کہ اگر دنیا چاہیے تو گھر چھوڑنا ہوگا، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ نے تمہارے لیے بہترین مقام درجہ تیار کر رکھا ہے۔ میرے پیغمبر یہ آیات لے کر سیدھے آئے ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کے پاس۔ آپ نے یہ دونوں آیات پڑھی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ آفر ہے تمہارے لیے کہ اگر دنیاوی زبیش عریش چاہیے مل جائے گی، لیکن میرا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، آخرت کا گھر بھی ملے گا، لیکن پھر دنیا نہیں ملے گی۔ تو دونوں آیات پیش کی، فرمایا اپنے فیصلے سے مطلع کرو، لیکن یاد رکھو فیصلہ کرنے سے پہلے صدیق سے مشورہ کر لینا۔ یہاں پر محدثین کرام نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا کہ سیدہ عائشہ کوئی شک نہیں ام المومنین ہے، لیکن عمر تھوڑی تھی۔ فرمایا کہیں جذبات کے اندر نوعمری میں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زینت عائشہ کو اپنی طرف مائل کرے اور عائشہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرے۔ اگر مشورہ صدیق سے لے گی، صدیق پوری دنیا چھوڑنے کا مشورہ تو دے سکتے ہیں، پیغمبر کو چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر افیک استشیر ابویہ، معاملہ آپ کا ہو اور میں مشورہ ماں باپ سے کروں، سنیے میرا فیصلہ، ابھی سنیے، اسی وقت سنیے۔ بل اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، مجھے رب چاہیے، رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، مجھے یہ تینوں چیزیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کا چہرہ جگمگا اٹھا خوشی سے، جواب سن کر صدیقہ کائنات کا۔ آپ روانہ ہونے لگے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر ایک بات سنیں۔ بولو عائشہ۔ فرمایا مجھے یقین ہے اب آپ باقی بیویوں کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھیں گے، بائیکاٹ جو سب سے ہے، سوال جو سب نے کیا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر ایک مہربانی کرنا، میرے والا جواب نہیں کسی کو بتانا کہ عائشہ کا کیا جواب ہے، تاکہ ان کو دیکھیں وہ کیا سوچتی ہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں عائشہ کوئی پوچھے گی نہیں تو بتاؤں گا نہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے گی تو چھپاؤں گا نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر چلے، تمام ازواج مطہرات سے سوال کیا، تمام ازواج مطہرات کا ایک ہی جواب، بل اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، ہمیں اللہ، رسول اور آخرت کا گھر چاہیے۔ تین چیزیں۔ مالک کائنات عرش بری پہ راضی ہوا، رب نے فرمایا میرے پیغمبر تیری بیویوں نے تین چیزوں کا انتخاب کیا، میں انہیں تین اعزاز دے رہا ہوں۔ پہلا اعزاز، اللہ مالک کائنات نے فرمایا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات تمہارے جیسی عورت پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک رافضی کہتا ہے دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ
عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، کہ قریب ہے کہ میرا نبی تمہیں طلاق دے دے۔ اگر پیغمبر نے طلاق دی تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے دے گا، جو مسلمات بھی ہوں گی، مومنات بھی ہوں گی، قانتات بھی ہوں گی، تائبات بھی ہوں گی، عائبات بھی ہوں گی، سیحات بھی ہوں گی، بیدار رہنے والی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی، روزہ رکھنے والی تمام ہوں گی۔ تو کہتے ہیں اللہ نے دیکھو دھمکی دے دی ہے، فرمایا بالکل دی ہے، لیکن رب نے کہا تھا کہ تم سے بہتر لاؤں گا۔ تو میرے پیغمبر کی بیویوں سے بہتر کوئی بیوی میرے پیغمبر کے عقد میں آئی؟ بولیں نکاح میں آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ رب نے ان سے بہتر کوئی بنائی ہوتی تو آتی، کوئی بنائی ہوتی تو آتی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الٹیمیٹم ضرور دیا، لیکن پھر اعلان کر دیا کہ تمہیں پیغمبر کے گھر سے نکالا نہیں اور لے کے نہیں آیا۔ کیوں؟ لستن کاحد من النساء، مجھ رب کو اپنی خدائی میں، پوری کائنات میں تم سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آئی۔ نظر تو تب آتی نا جب میں بناتا، ان جیسی رب نے کوئی بنائی نہیں۔ دوسرا اعزاز مالک کائنات نے دیا، لا یحل لک النساء من بعد۔ اے میرے پیغمبر، ان ازواج مطہرات کا یہ بیان سننے کے بعد پہلے میں نے اجازت دی تھی، آپ جس کو چاہیں اپنے گھر میں لائیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں، جس سے مرضی نکاح کریں لے آئیں، لیکن اب میں رب کہہ رہا ہوں لا یحل لک النساء من بعد، آج کے بعد مزید نکاح نہ کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی اور آ کے ان کی برابری کرے۔ اور تیسرا اعزاز خالق کائنات نے دیا، کیونکہ انہوں نے انتخاب تین چیزوں کا کیا، اللہ، رسول، آخرت کا گھر۔ رب نے تین اعزاز دنیا میں ہی دے دیے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے دنیا جہان کے لوگوں، میرا نبی ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ہونا چاہیے، اور میرے پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت نے بتا دیا کہ جو ماں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، پیارے علی بھی اس کے مولا نہیں ہیں۔ اس آیت نے بتایا ہے۔ کیسے بتایا ہے؟ غور کرنا۔ بس میں یہ بات سمجھا کے اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا، میرا نبی مولا ہے۔ کس کا مولا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، میرا نبی ان کا مولا ہے جن کی مائیں پیغمبر کی بیویاں ہیں، ان کا نبی مولا ہے۔ اور نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سنو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علی اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے، جس کا نبی مولا نہیں اس کا علی بھی مولا۔ اور نبی کس کا مولا ہے یہ رب بتاتا ہے، پیغمبر اس کا مولا ہے جو عائشہ کو ماں مانتا ہے۔ جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا اس کا نبی مولا نہیں، جس کا نبی مولا نہیں اس کا علی مولا نہیں۔ اس کا مطلب علی بھی ہمارے، عائشہ بھی ہماری، حسن بھی ہمارے، حفصہ بھی ہماری، حسین بھی ہمارے، زینب بھی ہماری، فاطمۃ الزہرا بھی ہماری، اور سیدہ رقیہ ام کلثوم، اور میرے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ زینب وہ بھی ہماری۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پانچ تن پاک نہیں، سب تن پاک۔ میرے پیغمبر کی بیویاں بھی پاک، پیغمبر کی بیٹیاں بھی پاک، پیغمبر کے نواسے بھی پاک۔ اللہ خالق کائنات صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔